کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور دیکھو تم اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل نہ کرنے لگو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اس لیے اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ بڑے ہو کر وہ کہاں سے کھائے گا، کیا کرے گا، یا اس کی جب وہ بڑا ہوگا تو اس کی ضروریات بڑھیں گی تو میں اس کی ضروریات کو کیسا پورے کروں گا، یا میں فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ تو انفرادی طور پر ہوئی بات، اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو ارشاد فرمائی کہ کوئی فرد ایسا نہ کرے، لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی پالیسی ایسی نہ ہو کہ جس میں اولاد اور اس قسم کے جو بچے ہیں ان کو فقر و فاقے کے ڈر سے ان کو قتل کیا جائے یا اس کی پالیسی بنائی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا کے اندر ریسیشن کے نام پر، انفلیشن کے نام پر، اور ایکسیڈ پاپولیشن کی بنیاد پر کے ساتھ پاپولیشن کنٹرول کے پالیسیز بنائی جائیں، برتھ کنٹرول کی پالیسیز بنائی جائیں، یا مثال کے طور پر جن خطوں میں زیادہ آبادی ہے ان خطوں میں رزق کی کمی کی جائے، ایسی پالیسیز یا تو باقاعدہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے یا پھر کسی دوسرے طریقوں سے ان پر عمل کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نحن نرزقہم وإیاکم، اللہ نے یہاں پر تقدیم رکھی ہے ان لوگوں کی جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، یعنی ہم ان کو بھی رزق دیں گے، جن کے آنے سے یا جن کے کھلانے سے یا جن کی وجہ سے تم اپنے فقر سے ڈرتے ہو، ہم ان کو رزق دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں بھی رزق ملے گا، یعنی ان کے نتیجے میں ان کی تقدیر کے ذریعے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے، یعنی وہ گویا کہ سبیل بنیں گے تمہاری رزق میں اضافے کا۔ تو اسلام کا کانسیپٹ تو یہ ہے، اسلام کا نظریہ تو یہ ہے، اس میں انسانیت کی بقا ہے اور اس میں انسانیت کی فلاح ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے اس کے برعکس جو دیگر نظریات ہیں اس میں انسانوں کی یا مثال کے طور پر بچوں کی یا پاپولیشن کنٹرول کے جو کچھ بھی پروپیگنڈے ہیں یا جو ایجنڈے ہیں اس میں یہ اخلاقی طور پر بھی اور انسانیت گویا کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ انسانوں کو دنیا میں آنے ہی نہ دیں، آنے کے بعد ان کو پاپولیشن کنٹرول کے نام پر مطلب مختلف طریقوں سے اس پاپولیشن کو کنٹرول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو ہے وہ رازق نہیں ہو، ہم رازق ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ ایک زمانے میں مختلف اسکولز کی کتابوں میں یہ بات پڑھائی جاتی تھی، کورس میں داخل تھی کہ پاپولیشن کنٹرول بہت ہے، زیادہ پاپولیشن ہوگی تو فوڈ چین بریک ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ ریسیشن ہوگا، کھانے کو نہیں ہوگا اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ ان ممالک میں جہاں زیادہ پاپولیشن، چائنا دیکھ لیجیے آپ، اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے جس کی اکنامی ترقی کر رہی ہے وہ صرف پاپولیشن کی وجہ سے، افراد ہیں، لوگ زیادہ ہیں اور سب کام کرنے والے ہیں، یعنی انہیں اتنے سارے ذرائع پیدا کیے کہ وہاں پر کوئی آدمی فری نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کا کوئی کام نہ ہو اور وہ کام نہ کرتا ہو۔ تو یہ تصور یا یہ تھیوری نکالنا کہ زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ کھائیں گے تو اتنے ذرائع نہیں ہیں، اتنی زمین نہیں ہے اور اتنا غلہ نہیں اگے گا تو کہاں سے پورا ہوگا، یہ سب غلط اور جو ہے غلط تصور ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، اور دنیا یہ بات جو قرآن مجید کی جو حقانیت ہے وہ ہر وقت، یعنی یہی تو قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ وہ ہر آن جو ہے اپنی حقانیت کو مختلف واقعات کے ذریعے سے سچ کرتا دکھاتا ہے، وہ بالکل عملی زندگی میں وہ جاری نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تم کو بھی رزق دیں گے۔ یاد رکھو کہ بے شک ان کا قتل کرنا، ان کو جان سے مار دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ اس معاملے میں بے حسی کا عالم یہ ہے، اب ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہمارے ہاں برادران وطن میں چونکہ اس کا تصور نہیں تھا، ان کے ہاں مطلب بیٹے کی خواہش میں بے شمار مرتبہ جو ہے وہ لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ باقاعدہ کتنی ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ BBC نے کچھ میں نے بھی دیکھی ہیں الجزیرہ کے اوپر، ایک خاتون کا تقریباً 7 بار ایبارشن کرایا گیا اس وجہ سے کہ اس کو جب بھی مطلب وہ حاملہ ہوتی تھی تو اس کسی طریقے سے معلوم کر لیا جاتا تھا کہ اس کے حمل میں جو ہے وہ لڑکی، تو اس کا حمل ضائع کر دیا جاتا تھا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یہ پریکٹس خاموشی سے ہو رہی ہے، اب ہمارے ہاں بھی شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ پریکٹس ہے، جبکہ ایک زمانے میں مسلمانوں کا اس کا تصور نہیں تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ تمام خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں۔ چاہیے یہ ہوتا کہ ہم ان پر تاثر، ہم ان پر اثر انگیز ہوتے اور ان کے اندر سے ہی برائیاں نکلتی، لیکن الٹا ہی معاملہ چل گیا کہ ہمارے اوپر وہ اثر انداز ہونے لگے۔
اور اس کے جو ذرائع ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، ڈرامہ کے ذریعے، فلم کے ذریعے، تھیٹرز کے ذریعے اس ایک فکر کو ذہن میں مستقل بٹھایا گیا، اور ہماری خواتین کے ذہنوں میں بھی یہ فکر بٹھا لی گئی کہ زیادہ بچے جو ہیں وہ زیادہ پرابلمس کریٹ کریں گے، کم ہوں گے، اچھے سے پڑھا لو، اچھی تربیت کر لو، اچھا سا انسان بنا لو۔ اور آپ دیکھیے بسا اوقات ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ کسی کا ایک بچہ ہے اور بڑا محنت سے پڑھایا لکھایا اور معلوم ہوا کہ وہ ناکارہ نکل گیا، نافرمان نکل گیا، یا عین وقت پر جب وہ پھل دینے کے لائق ہوا، آپ کو واپس کچھ دینے کے لائق ہوا، تو کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم و خبیر ہے، اور جو وہ حکم دے رہا ہے، جو باتیں وہ بیان فرما رہا ہے، وہ سراپا اور سراسر انسانیت نواز ہے، اور اسی سے انسانیت کی فلاح ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بڑا گناہ ہے قتل کرنا، جان بوجھ کر قتل کرنا، پالیسیز بنانا، یا اپنی ذاتی کمزوری یا اپنی نٹھلے اور ناکارہ پن کی وجہ سے اس طریقے سے بچوں پر ظلم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑی خطا ہے۔ کیونکہ عرب معاشرہ جو ہے جس وقت آیت نازل ہو رہی تھی اس سے دو چار تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب مدینہ میں ریاست کا قیام عمل میں آئے گا تو اس میں ان تمام چیزوں پر سب سے زیادہ فوکس کیا جائے۔ آپ دیکھ لیجیے اس وقت پوری دنیا میں چائلڈ سائیکلوجی یا علمی کے ساتھ بچوں پر سب سے زیادہ مظالم ہو رہے ہیں۔ آپ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ تو بہت روز روشن کی طرح آیا ہے، لیکن آپ سوڈان میں دیکھ لیجیے، ابھی نائجیریا میں جو فلڈ آیا ہے اس میں تقریباً کتنے لاکھ 20-25 لاکھ جو انسان ہیں وہ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ سونے کو ہے وہاں، اور وہاں پر بھی تغذیے کا اور غذا کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ سوڈان کا یہی معاملہ ہے کہ وہاں پر جو مستقل لڑائی چل رہی ہے، یمن کا یہی معاملہ ہے، سیریا کا یہی معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایک ہواک ہے، ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہم اور آپ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم اور آپ جو ہیں وہ اصلاً اس حقیقی اور بنیادی جو انسانیت نوازی کا جو نظریہ ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، وہ ہمارے پاس ہے، اور ہم وہ دنیا کو بتانے سے جو ہے ناکام رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے سے ناکام رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے باز پرس ضرور کرے گا، اور اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنے فکر کو تازہ کریں اور اس دین کی اقامت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں۔